السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فراز ہے اور میں بلیو کرتا ہوں کہ محمد قاسم ہی امام مہدی ہیں۔ اس کی بڑی وجوہات یہ ہیں کہ جو احادیث ہیں وہ ڈائریکشن یہ دیتی ہیں کہ جو آخری وقتوں میں جو دنیا کے حالات ہوں گے وہ اتنے برے ہوں گے کہ آپ بتا نہیں سکتے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ظلم کا بیان کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلمانوں پر ظلم ہوگا اور ظلم بہت عام ہوگا۔ تو ظلم بیسکلی اس کانٹیکس میں نہیں ہے کہ ایک دوسرے قتل و غارت ہو رہا ہوگا، یہ بھی ہے، اس کا اثر کور جو ہے وہ ظلم جو ہے اس کی شکل جو ہے شرک سے ہوگی، کیونکہ وہ ہر قرآن شریف کی ہر آیت میں لکھا ہوتا ہے اب جو جس نے شرک کیا وہ اپنے آپ پہ وہ بہت ظالم ہے، اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ مختلف ریفرنسز سے مختلف آیتیں ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے دور کے اوپر ظلم ہے، نور علیہ السلام کے دور کے ظلم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ظلم ہے، اور قرآن شریف میں بارہا ہر ریپیٹڈلی یہ بات ظلم کی بات کی گئی ہے، کیونکہ اس وقت تو ظلم نہیں تھا، اتنا نہیں تھا، مگر اس کانٹیکس اس کا یہ تھا اس وقت کہ لوگوں نے شرک کر کے اپنے آپ پہ ظلم کیا، کیونکہ ہر گناہ کی معافی ہے، سود کی معافی ہے، زنا کی معافی، ہر چیز کی سبجیکٹڈ ٹو اللہ ڈیسیشن کہ اللہ معاف کرنا چاہتا نہیں چاہتا، مگر چانس ہے اس کا، مگر شرک کا کوئی بھی چانس نہیں ہے۔ محمد قاسم کے جو خواب ہیں اور محمد قاسم کا جو ان کا سٹینڈ ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں، جو لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں، وہ وہی ہے جو ہمارے پیغمبران دین کا تھا، کیونکہ اب جو ہے دین کو ہمیں دوبارہ وزٹ کرنا ہے۔ ہم لوگوں نے علماء کا پیچھا چھوڑ دینا ہے، ہم نے فرقوں کو توڑنا ہے، فرقے نہیں کرنے، اور اپنے آپ کو جہاد کے لیے اور اپنے آپ کو اسلام کے لیے وقف کرنے کے لیے دماغ بنانا ہے۔ جو شخص یہ نہیں سوچتا وہ اس اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا۔ امام مہدی تو امام مہدی ہیں، آپ چاہیں یا نہ چاہیں، ان کا چہرہ، ان کا لباس، ان کا انداز، ان کی فزیکل اپیئرنس، تمام چیزیں احادیث میں مل جاتی ہیں، اور یہ بھی ملتا ہے کہ وہ قبیلہ خراساں ہوں گے، مطلب خراساں سے جو پہلا ملک ہوگا اس ڈائریکشن سے وہ آئیں گے، تو خراساں سے پہلے صرف اور صرف پاکستان ہے اور کوئی ملک نہیں ہے۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو غزوہ ہند سے جو پلٹ کے جو فوج آئے گی ان کے ساتھ بیعت کرو، کیونکہ اس میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ تو جنگ جو ہے پاکستان ہندوستان ہی کی ہونی ہے، دنیا میں اور کوئی ملک نہیں ہے جو ہندوستان سے لڑے گا۔ اگر ہندوستان سے آپ دوسرے طرف جائیں تو سارے ایسے ملک ہیں جو نان مسلمز ہیں۔ لیفٹ سائڈ پہ ایک ہی ملک آتا ہے جو پاکستان ہے، اور پاکستان ہندوستان کی ہمیشہ سے رہی ہے۔ ملک بنانے کی جو پاکستان کا کانسیپٹ تھا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا، اور مدینہ ثانی کہتے ہیں کیونکہ مدینہ جو ہے ایک پاک جگہ ہے، اور پاکستان کا جگہ ملک کا نام بھی پاکستان ہے، سیم مطلب نکلتے دونوں کے۔ یہ اللہ کا معجزہ ہے، کیا ہے یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دی ہیں محمد قاسم کو اور ان کے ہیلپرز کو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دی ہیں محمد قاسم کو اور ان کے ہیلپرز کو۔ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دی ہیں محمد قاسم کو، ان کے ہیلپرز کو، ارسپیکٹو وہ کسی بھی کاسٹ اینڈ کریڈ ہیں، وہ چاہے جو پہلے ہیلپرز تھے وہ فرانس سے تھے، وہ یو کے سے تھے، آسٹریلیا سے تھے، امریکہ سے تھے، اب جو ہے اور بھی ملک اس میں شامل ہو گئے۔ ان میں سے بہت 99% لوگ قاسم بھائی سے نہیں ملے نہیں، بات بھی شاید ہی ہوئی ہو، مگر وہ ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم ہیلپر شیئر کر رہے ہیں، قاسم بھائی خود بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں شروع میں، اب ہمارے پاس بھی موجود ہیں، وہ جو دیکھتے ہیں وہ پھر استخارہ دیکھتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، استخارہ دیکھنے کے بعد وہ اس بات پہ پختہ ہو جاتے ہیں کہ یہی امام مہدی ہیں۔ آپ بلیو کریں نہ کریں، جب میں نے ان کی پہلی ویڈیو قاسم بھائی کی دیکھی تھی تو میں بھی اسی دھوکے میں تھا کہ بھائی وہ داڑھی والے ہوں گے، وہ مکے میں ہوں گے، وہ یہ ہوگا وہ ہوگا، مگر یقین مانیں میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، اللہ میں اگر جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھے کلمہ نصیب نہ ہوتی، بڑی بات کہہ رہا ہوں۔ میں نے جب ان کا ویڈیو دیکھی تھی فرسٹ ٹائم، جب وہ ٹی وی پہ آئے تھے، ان کا انٹرویو ہوا تھا ایک، اور اس میں انہوں جو بات بتا رہے تھے وہ خوابوں کے حوالے سے، حالانکہ اب چینج ہیں، اس وقت تو بڑے ان کا اتنا انداز تھا، بہت ہی سادہ لباس میں، نہ ہیئر ڈائی، مطلب بہت ہی سمپل طریقے سے آئے، جو کہ بندہ کبھی بھی اپنا کچھ طریقے سے میڈیا میں ریپرزینٹ نہیں کرتا، بہت سادے لباس میں، ان کو کنسرن بھی نہیں تھا کہ مجھے لوگ کیا سوچتے ہیں کیا، اور آج بھی وہی ہے۔ اور وہ مجھے اس وقت دیکھ کے کلک ہوا تھا کہ یار یہ شخص جو باتیں کر رہا ہے یہ کہیں امام مہدی تو نہیں ہے، کیونکہ اسے خواب کیسے آ رہے ہیں ایسے۔ بہرحال وہ زندگی کے جو محور ہے اس میں پھنسا رہا، میں باہر نکل گیا اس چیز سے، میں دیکھ نہیں پایا، مگر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مجھے جوڑ دیا۔ ہم سب قادیانی نہیں ہیں، ہم سب یہودی فرقہ نہیں، ہم کوئی ایسا فتنہ
دیکھیے فتنہ کیا ہوتا ہے؟ جو کنفیوژن کریٹ کرے. دجال سب سے فتنہ ہوگا. کنفیوژن نہیں ہے. کنفیوژن آپ لوگوں کا فتنہ جو ہے نا عالم دین ہے آج کے، جو احادیثوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور اپنا انہوں نے تکیہ بنا لیا ہے کہ ساری امت ہمیں فالو کرے. آپ یہ سوچیں کہ وہ اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا مذہب ہے، ان عالم دین کا نہیں ہے میرے بھائی. آپ اتنا سمجھو. آپ قرآن شریف کو ڈائریکٹ پڑھو، مطلب کے ساتھ پڑھو، اس میں آپ ڈھونڈو کہ کیا مطلب نکلتا ہے اس کا. ایک ہیلپر اب بن گئے ہیں، وہ مکہ میں تھے اور جاب کرتے ہیں مکہ میں، آج بھی حافظ قرآن ہے، وہ بھی قاسم بھائی کو برا بھلا بولتے تھے. ان کی ویڈیو موجود ہے، اور ان کو اللہ معلوم کے دل میں کیا آیا کہ انہوں نے استخارہ دیکھا، تو استخارے میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 94 آئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا ہم تم جیسا ہی شخص نہیں اتارے؟ کیوں تم پہ ہم جن یا فرشتے اتارے؟ کیوں تم نہ جن ہو نہ فرشتے ہو، تم ایک سادہ انسان ہو، تم پہ انسان ہی اترے گا. یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھا، جو دوسرے لوگوں نے ان پہ اعتراض کیا یہ تو انسان شخص ہے، سادہ انسان ہے. تو اب یہ اتنی بڑی آیت ہے اور اتنی چھوٹی سی آیت ہے اور اتنی منجمد آیت ہے کہ یہ بتا رہی ہے کہ جو آئے گا شخص جو بتائے گا دین کیا ہے اور دنیا کو سیدھے راستے دکھائے گا، جو مجدد ہوگا آخری وقتوں میں، وہ تم جیسا ہی ہوگا. اس کا مطلب ہے داڑھی ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی، آپشنل ہے، کیونکہ داڑھی رکھ کے بھی لوگ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے نا؟ کیجول ہوگا، نماز ہوگی نہیں ہوگی، ساری چیزیں، مگر اس کی جو فزیکل اپیرنس ہے نا وہ ایسی میچ کرتی ہے قاسم بھائی سے کہ آپ کی سوچ ہے. کھڑی ناک، چوڑی پیشانی، صحیح نا، تھوڑا سا لکنت زبان میں، اور بات کرتے کرتے پیر پہ ہاتھ مارنا، ٹھیک ہے، کھڑی ناک، اور اب بہت ساری چیزیں. اور ان کا شجا بھی میچ کرتا ہے، مگر وہ بتانا نہیں چاہتے، وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے اس چیز کو، وہ ناراض ہو جاتے ہیں. ہم لوگ کچھ قاسم بھائی کو امام مہدی کہیں تو وہ مطلب ہے یہ تو چڑھ جائیں گے، بات نہیں کریں گے، اور بات کا رخ بدل دیتے، کیونکہ ان کا مقصد ہے خواب کو پھیلانا. اور اگر وہ ہم سے ناراض ہو گئے مستقل طور پہ تو خواب پھیلائے گا کون؟ صحیح ہے نا؟ ہم نے ان سے بیعت نہیں کی ابھی تک، کیونکہ ابھی وقت نہیں آیا، مگر اللہ تعالیٰ وہ وقت ہمیں خود دکھا دے گا خوابوں میں. اور اویس کی جو ویڈیو آئی ہے 20 جنوری کی، وہ صحیح ویڈیو ہے، کیونکہ ہم جتنے بھی ہیلپرز ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی خوابی بشارت مل رہی ہے. تو آپ سب کو چاہیے کہ شرک کو ترک کرے، حکومتی لیول پہ، گورنمنٹ لیول پہ، اور جو گھروں میں ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، جتنے بھی ہیں، ضعیف ہیں، بزرگ ہیں، ان سب کو چاہیے شرک کو ترک کرے، کیونکہ شرک سب سے بڑی بلا ہے. اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا. بڑی بڑی امتیں تباہ ہو گئی ہیں شرک کو لے کے، ختم ہو گئی، وہ زمین بوس ہو گئی. وہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو اتنا تو وقت دیتے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری دعا شاید قبول ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے آدھے دن کی مہلت اور دے دی. آدھے دن کی مہلت کیا ہے؟ 1500 سال، 500 سال. تو ہر امت جو ہے 1000 سال کے بعد وائپ آؤٹ ہو جاتی تھی، کیونکہ ان کی حرکتیں صحیح نہیں ہوتی تھی. مگر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کی. ان کی دعا ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو 500 سال تو دے ہی دے گا. آج ہماری کون سی ہجری چل رہی ہے، اسے 1500 آپ سبٹریکٹ کر لیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ کے بیک سائڈ پہ کتنے سال رہ گئے. آپ خاتم کو فتنہ نہ سمجھیں بھائی، وہ امام مہدی ہیں، آپ کو ماننا پڑے گا. نہیں مانیں گے تو آپ خود عذاب میں آ جائیں گے، کیونکہ آپ کوئی کیجول سچ کی بات کبھی نہیں مانگیں گے جب تک ان کو کوئی رتبہ نہ دیا جائے. ان کا رتبہ بہت امیر ہے، بہت امیر ہے وہ رتبہ. اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے. بہت سے لوگوں کے خواب میں آیا ہے. اب ایک دو بندے کی گواہی کورٹ میں ایکسیپٹیبل ہے، شہر بھر کے لوگ، دنیا بھر سے لوگ گواہی دے رہے، تو یہ ایکسیپٹیبل کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کا مائنڈ سیٹ نہیں مانتا، کیونکہ آپ نہیں مانتے، کہ آپ ضد میں آ گئے. شرک کو ترک کرنا کتنا مشکل ہو گیا، تصویریں ہٹانا کتنا مشکل ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اصل میں شرک میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر اتنا آسان ہوتا تو ہٹ چکی ہوتی، نہ اتنی بحث ہوتی، نہ اتنے پردے ہوتے، نہ ہی اتنی حجت کرنی پڑتی، اتنی بحثیں کرنی پڑتی، نہ ویڈیوز بنانی پڑتی ہمیں. تو ایکچوئل میں آپ لوگ، ہم لوگ سب کے سب شرک سے نکلنا ہی نہیں چاہ رہے. آپ اس بات کو سمجھیں میرے بھائی، پلیز اس بات کو سمجھے. شرک ترک کرے، برکتیں آتی ہیں. ہم سارے ہیلپر جنہوں نے یہ کیا ہے، اللہ کا شکر ہے، بہت برکت ہے، بہت رحمت ہے، اور دل میں سکون آیا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. میرے بھائی بہنیں تمام سے درخواست ہے کہ شرک کو ترک کرے، امام مہدی کی بات سنیں اور اپنے راستے سیدھے کریں، اپنی نماز، اپنے روزے فرقے سے ہٹیں پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو.